ہم نے ان کی ہر چیز کو اپنا لیا ہو, کہ کپڑوں سے لے کے ان کے بولنے کے طریقے تک, دکھنے تک. کتنے بندے ہیں جو آج کل آپ کو سنت نبوی چہرے پہ رکھی ہو, ٹھیک ہے, آج جس نے سر پہ ٹوپی پہن لی ہے یا جس نے پاکستانی لباس پہن لی, اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جتنے آپ کے یوتھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سامنے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹیز میں آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, آپ جو ہی مذہبی بات کریں گے نا, اس پہ چوف ہو رہے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے. مگر دا سیکنڈ آپ ان کے ساتھ اس طرح کی زبان میں بات کریں جس سے وہ متاثر ہیں, ان کے کان کھڑے ہوئے. کتنے اگر پاکستانی ہیں جو امریکہ میں جا کے رہے, مگر آج آپ ادھر ایمبیسی تو ہے, ایمبیسی کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں, ایمبیسی کے سامنے وہ کہیں کہ جی سب کو فری ویزا ہے, تو مجھے بتائیں کتنے اگر پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہنا پسند کریں گے؟ سارے کے 10% بھی نہیں. یہ آپ بہت مہربان ہو رہے ہیں پاکستانیوں پہ, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں ادھر رہے گا, 1% بھی پاکستان میں نہیں رہے گا. جہاں بجلی اتنی مہنگی ہے, اور اس کے بعد جس بندے نے سوچا لے جی کسی طریقے ادھار شدار اٹھا کے سولر لگوا دیتے ہیں, ابھی سولر لگا نہیں ہے, یا کب خبریں پھر اس پہ ٹیکس لگنے شروع ہے کہ وہ زمانہ اور تھا, وہ 1400 سال پہلے کا تھا, اب ماڈرن زمانہ ہے, اب وہ باتیں ہیں. تو پھر وہ والی ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی روشنی کے اندر وہ ساری پیشن گوئی ہیں جو پروفیسیز حضور نے فرمائی ہیں, وہ آج سامنے آ رہی ہیں, وہ دیکھنے میں اس کو اتنے ویوز ہوں گے, اتنے لائکس ہوں گے, دجال آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ پھر کیوں دیکھتے ہیں, اس سائڈ پہ کیوں آپ کو انٹرسٹ, اس کو فالو کرتے ہیں ون بائی ون, ایک ایک. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انٹرٹیننگ اسٹوری ہے. دیٹس اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب, آج جو ٹاپک میرے مائنڈ میں ہے جس میں ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں میں بیسکلی, وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو رنگ چینج ہو چکا ہے سوسائٹی کا, وہ جسے سنا کرتے تھے نا ایک محاورہ کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو سوسائٹی اپنا رنگ چینج کر چکی ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے. تو یہ جو ہمارے ماحول میں چینجنگ آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز نے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ غفار صاحب, ابھی یہ پوڈ کاسٹ کی یہ ریکارڈنگ سے پہلے بھی جو ہم بات کر رہے تھے, اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک آئیڈیا میں آپ کو آج انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک اس سے کم از کم ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے ایک چیز کی کہ دیر از نتھنگ اوریجنل ان دس ورلڈ. ہمیں نا بات کے اوریجن کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی اچھی چیز ہے, تو ہمارا ایمان بھی ہے, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, تو اس کا اوریجن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر چیز کا اوریجن اللہ کی ذات ہے, مگر جو اچھی چیز ہے اس کی انسپریشن انجیلک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جو بری چیز ہے اس کا اوریجن, اس کی سند آپ کہہ لیں, ہمیشہ شیطان کی ہوتی ہے. صحیح بات. تو جب آپ اپنے ورلڈ ویو کے حوالے سے فرام اے پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو ان دو کیمپس کے اندر چیزوں کو ڈیوائڈ کریں گے نا, دین یو ول اسٹارٹ میکنگ سینس آف اے لاٹ آف تھنگس جو آپ کو نارملی ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اتنی ایموشنل ایک ٹریکشن ہے سوسائٹی کے اندر, سائیکولوجیکل لیول کے اوپر, ایموشنل لیول کے اوپر, اور ایموشنس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے آپ کی شہوات کے حوالے سے, ڈیزائرز کے حوالے سے ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں گے جس کی کوئی مثال دیں, تو یہ جتنے آپ کے بل بورڈز ہمارے ادھر آج کل لگے ہوئے ہیں, جتنی ٹی وی کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہیں, انفیکٹ یوٹیوب کے اوپر جتنی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے, ان ساروں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے ہوتے ہیں. یہ کس چیز کو کیش کر رہے ہیں؟ آپ کی اور میری ڈیزائر کو. ٹھیک ہے, اگر گرمی ہے تو انہوں نے گرمیاں ہیں تو گرمی کے حوالے سے انہوں نے ٹھنڈے جوسز اور ٹھنڈے مشروبات اینڈ ڈرنکس اینڈ دیٹ سارٹ آف تھنگ وہ آپ کو انٹروڈیوس کرنے ہیں, سو دے کین کیش ان آن یور ڈیزائرز, اور آپ کے ڈیزائرز کو وہ کیش ان کریں اور اس کو ایکسپلوئٹ کریں. اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں. آئی تھنک یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں, تو ول اسٹے ود دا ٹاپک. ہماری ڈیزائرز جو ہماری چیزوں کو اس طرح ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, مگر دیٹس اونلی پارٹ آف اٹ. یہ چیزیں بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں, مگر پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں نا, اٹس پارٹ آف ایک بہت بڑی چیز کا حصہ ہے. اب ہم اگر بڑی چیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں جنرلائزیشن کے مثلاً آپ یو کانٹ ریلی جنرلائز, مگر میں صرف اس مقصد سے کر رہا ہوں تاکہ نا ہماری بات کی ایک فاؤنڈیشن سیٹ ہو جائے. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی. زندگی کے اندر سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, گرے ایریاز بھی ہیں, مگر جنرلی اسپیکنگ
میں اس پہ ذرا ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جتنے ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے وہ یہ اس غلط فہمی میں نہ چلے جائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کچھ چیزیں درمیان میں بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر جنرلی زیادہ تر جو چیزیں. اسی طرح آئیڈیاز کے حوالے سے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا اوریجن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور جو بھی بات میں آج کر رہا ہوں, جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, اس کا جو بھی کوئی جواب دے گا, ہم سے پہلے بھی سوال ہو چکے ہوئے ہیں, ہم سے پہلے بھی جواب آ چکے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا کی اوریجن کیا ہے. اگر اس کی انسپریشن انجیلک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اس کا رزلٹ اچھا ہے, اس کا اثر اچھا ہے, تو وہ پھر ایک اچھی چیز ہے. اور اگر اس کی مثلاً آپ کی جو دوسرے کیمپ والی چیزیں ہیں اس کے اندر نیگیٹو, ڈسٹرکٹیو, ٹاکسک امپیکٹ ہے کسی بات کا, کسی آئیڈیا کا, تو اس کا اوریجن بھی تو پھر شیطان ہی ہوگا نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سورہ بقرہ کے اندر ذکر آیا, اللہ تعالیٰ نے جس وقت مثلا وہ ابلیس کو اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا السلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا یہاں سے نکل جاؤ اور قیامت تک تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, ٹھیک ہے. سو یہ ورلڈ آف ڈیویلٹی, یہ نیگیٹو پازیٹیو کا پل, یہ دن اور رات, یہ اپوزٹس, ٹھیک ہے, یہ ساری اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے, جہاں برا ہے وہاں اچھا بھی ہے. اب میرے اور آپ پہ ہم پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں, نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں. ٹاپک جس کا آپ نے آج انتخاب کیا, جس پہ آپ نے بات شروع کی ہے, آپ نے کہا جی اثر کون سی چیز سب سے زیادہ کی گئی ہے. تو اگر یہ بیسز ہم نے اپنی اپنی سیٹ کر لی ہے اس چیز کو انالائز کرنے کے لیے کہ بھائی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا اس بات کی, اس اوریجن, اس آئیڈیا کا جو اوریجن ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے, انجیلک ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, یا پھر یہ جو اللہ نے طاقت شیطان کو دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف سے یہ انسپریشن آ سکتی ہے, اس کی طرف سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں. جب آپ اس طرح اپنے ورلڈ ویو کو دیکھیں گے دو کیمپس میں کر کے, تو کافی چیزیں آپ کی سامنے آپ کو صاف صاف نظر آئیں گی. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے, آئیڈیاز کی تو آپ نے بات نہیں کی, آپ نے انفلوئنس کی بات کی ہے, کس چیز نے ہمیں متاثر کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں اس کو بٹ بائی بٹ انالائز کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ دیکھیں پچھلے 200 سال کے اندر دنیا کے اندر کیا ہوا, ٹھیک ہے. اب یہاں کئی طرح کے ذہن آ جاتے ہیں. ایک وہ کانسپیریٹوریل طرح کا ذہن, وہ کنسپریسی تھیری والا ذہن, اور پھر ایک وہ ذہن آ جاتا ہے جو بالکل لا تعلق ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنی گزارے گا اور چلا جائے گا. اور ایک وہ ذہن آ جاتا ہے جو تلاش کرتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے. اور پھر ایک وہ ذہن آ جاتا ہے جس کے اندر وہ تلاش اور مثلا جاننے کی تانگ ہے, اٹ وانٹس ٹو نو, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی مل گئی ہے. سو ہی اور شی از ناؤ ریکگنائزنگ کہ صحیح راستہ کون سا. پچھلے 200 سال کے اندر ایک ذہن یہ کہے گا کہ جی ہاجوج ماجوج دنیا میں ریلیز ہو چکے ہوئے ہیں, ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. اینڈ ہمارا مائنڈ اس طرح کے, اس بندے کا مائنڈ اس طرح کے پیٹرنز ڈھونڈنے شروع ہو جائے گا. یہ جو 4 میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہی 4 ہیں, ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ جس طرح کا آپ کا فریم آف مائنڈ ہوگا اس طرح کے آپ کو پیٹرنز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. قدرتی طور پہ آئیں گے یا آئی تھنک دیٹس ہاؤ ہماری ہارڈ وائرنگ اسی طرح کی ہوئی ہے. مائنڈ کے اندر اگر آپ میرے سامنے کوئی رینڈم تصویر رکھ دیں, آٹومیٹکلی میرا جو دماغ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ پیٹرن ڈھونڈے گا, اس میں کوئی پیٹرن ہے, ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل یہی کر رہی ہے, ویسے بول آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے زیادہ کر رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہے, اور وہ ہیومن انٹیلیجنس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے کر لینا, ٹھیک ہے. اصل کویشچن یہ ہے کہ یہ ریپلیکیٹ کر کے ہیومن انٹیلیجنس کو ریپلیس کر پائے گی کہ نہیں. دیٹس اے ریئل کویشچن. اس کا مجھے نہیں پتا. اس کا آئی تھنک ابھی جو اس چیز میں اس چیز کو ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دی آنسر. مجھے وہ آپ کا آنسر آپ نے پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بنانے والا کون ہے. ہاں جی, ہیومن انٹیلیجنس, اور ہیومن انٹیلیجنس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں, تو میرے خیال ہے مگر غفار صاحب یہ تو میں کہوں گا یا آپ کہیں گے, ٹھیک ہے, مگر جو ایتھیسٹ ہے, جو دہری ہے, ہاں وہ یہ نہیں کہے گا. تو سڈنلی یہاں کلیش آف ورلڈ ویوز آ گیا نا, ٹھیک ہے. اس کا یا کلیش آف آئیڈیاز کہہ لیں, اس کا آئیڈیا کچھ اور ہے, میرا آئیڈیا کچھ اور ہے. میں ذرا اس سے ڈیپر لیول پہ جانا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یا میں جو بات کر رہا ہوں اس کا اوریجن کہاں سے ہے,
ٹھیک ہے. اگر تو قرآن سے ہے تو دیٹس اے ڈائریکٹ ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دی انکریٹڈ ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میری بات کا اوریجن ادھر سے ہے, ٹھیک ہے, پھر آٹومیٹکلی مجھے پتہ ہے میری بات کی جو سند ہے وہ قرآن سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اب رسپانسبلٹی اللہ کی ہے, میری رسپانسبلٹی نہیں رہتی. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے اس پہ, اور رب نے جو بتایا تدبر کرو, تفکر کرو, ٹھیک ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیٹ وے کے تھرو, آپ کے میڈیم کے تھرو اس چیز کو سمجھنا ہے. مگر کمنگ بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے انفلوئنس کے حوالے سے, فار صاحب 200 سال کے اندر, میں بات ذرا مختصر کرتا ہوں, 200 سال کے اندر نا جی ایک ایسی انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے جس نے پوری دنیا کو ریولوشنائز کر دیا ہے, جو یو کے سے شروع ہوئی. جب آپ کی فیکٹری کولا, انہوں نے کوئل جلانا, یہ مثلا ہسٹری لیسن نہیں ہے مگر آپ میری بات سمجھیے. کولا بیسیکلی وہ میڈیسن کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئی. نہیں, یہ کوئلہ, اچھا کوئلہ, ہاں کوئلہ, کول جو تھا انہوں نے فیکٹریوں میں جلانا شروع کر دیا, اور ان کی وہ ایک انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوگی, پروڈکشن شروع ہوگی. میں یو کے کی بات کروں, اس کے ساتھ یہ پھر اپنے ملکوں سے, ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا یو کے کا, یہ وہاں سے نکلے, ساتھ فرانس بھی نکل آیا, ساتھ اسپین بھی نکل آیا, ساتھ پورتگال بھی نکل آیا, یہ سارے نکلے ہیں. انہوں نے جا کے کالونائز کیا, ٹھیک ہے. اب گورے جو تھے, انگریز جو تھے, وہ ادھر آ گئے, ٹھیک ہے جی. جب وہ ادھر آئے ہیں, 200 بندہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ لوگ ادھر آئے ہیں. میں بڑا اس کو سسنکٹلی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو انفلوئنس کا بتانا چاہتا ہوں. تو ہوا کیا ہے, سڈنلی دنیا کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ایک انرجی ریلیز ہو گئی ہے, جب جس کی بیسز پیسہ بنی ہے. سڈنلی پوری دنیا کا, ویسے تو 16ویں صدی سے جب وینس کے اندر 2 یہودیوں نے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سسٹم شروع کیا جو ماڈرن بینکنگ کا باپ ہے, بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ ساری ایک فاؤنڈیشن سیٹ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو 200 سال پہلے انڈسٹری ریولوشن آئی, اس کے ساتھ پیسہ آیا, اس کے ساتھ انفلوئنس آئی, اس کے ساتھ پاور آئی. یہ لوگ نکلے ہیں باہر, انہوں نے دنیا کو سمجھنے کو, کہتے ہیں کہ جب گورا ادھر آیا نا جی, انگریز ادھر آیا, تو انہوں نے سب سے پہلے کوئی بھی لشکر آئے نا, تو سم ٹائمز آگے کیولری ہوتی ہے, پھر اس کے پیچھے فٹ سولجرز ہوتے ہیں, پیچھے جنرل ہوتے ہیں, اور پیچھے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ادھر ایسے نہیں ہوا, فوج تو آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی قلعے نہیں گرائے گئے. ہوا کیا, انہوں نے اپنے 200, ان کے پاس مثلا وہ کافرز بھر کے لائے ہیں پیسوں کے, اور یہ اپنے ایکیڈیمکس لے کے آئے ہیں, وہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز لے کے آئے ہیں, جن کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں, جنہوں نے آ کے ادھر اسٹڈی کی ہے. لوگوں کی اینتھروپولوجسٹ آئے ہیں, انہوں نے آ کے پڑھا ہے کہ جی ان کا ذہن کیا ہے, ان کی کلچر کیا ہے, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں, ان کی ویلیوز کیا ہیں. اور پھر انہوں نے مثلا انگریز نے, کیونکہ انہوں نے ہمیں کالونائز کیا ہے, تو انہوں نے امپیریل پاور تھی, انہوں نے پھر ہمیں ایکسپلوئٹ کیا, اور ہم ایکسپلوئٹ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہمیں لگا ہے جس کی اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں تھی نہیں. تو جب ہمیں بخار چڑھا ہے, ٹھیک ہے جی, جب بھی وائرس لگتا ہے, بخار چڑھتا ہے نا, تو بخار اس وقت چڑھتا ہے جب آپ کا جسم اس کو لڑ رہا ہوتا ہے. تو بخار چڑھا ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں سے پھر جو رزلٹ نکلا آپ کے سامنے. مگر یہاں ایک سیکنڈ میں ایک بات کہہ دوں, تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ساری ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انفلوئنس بڑھی ہے, پاور بڑھی ہے, ذہنوں پہ اثر ہوا ہے, اینڈ دین ایونچولی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اٹ میڈ وے فار دا نیکسٹ آن سلاٹ, ٹھیک ہے, وچ واز اے ٹیکنالوجیکل ریولوشن. ٹیکنالوجی کدھر سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پرائمرلی آپ کی ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنی ہے ایپل کی, ٹھیک ہے. آپ کی اور میری سوچ ہی ہے کہ ابھی اس وقت ہم تو ان کا آئی فون لے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ابا جی کی جمع پونجی خرچ کرے, جناب آئی فون لے لیا, ٹھیک ہے. مگر وہ اس سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوان سے لے کے ہمارے بزرگ کو متاثر کیا, انفلوئنس کر دیا. میں ایک آپ کو لائٹ ہارٹیڈ نوٹ پہ ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس یہ طاقت آ جائے, آپ کسی بھی, کئی لوگوں کے پاس یہ طاقت ہے, وہ کسی بھی گھر میں گھس جاتے ہیں, جا کے دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو فرض کریں آپ کے پاس یہ طاقت آ جائے, کسی بھی گھر میں جا کے, ڈرائنگ روم میں جب وہ فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو ادھر سے پتہ لگ جائے گا دیکھ کے ہی کہ ان کے اوپر اثر کس چیز کا سب سے زیادہ. 2 ہی چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, جن میں سے پروبیبلٹی ہے کہ یہ جو دوسری والی چیز ہے یہ زیادہ ہوگی. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے سارے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. وہ 90s کے دور چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں وہ 90s کے دور چلے گئے ہیں کہ سارے کھانے پینے کے بعد یا ویسے ٹی وی لگا کے لیں جی, وہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دور چلے گئے. اب کیا ہے, اب سارے اپنے اپنے موبائل فون پہ. یہاں ہمارے اسکول کے اندر سر 10 11 12 سال کے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں, ٹھیک ہے.
اسٹیو جاب نے اپنے بچوں کو, حالانکہ اس نے آئی فون انوینٹ کیا ہے, اس نے اپنے بچوں کو آئی فون نہیں دیا, اس نے موبائل اسمارٹ فون اس کے گھر کے اندر الاؤڈ ہی نہیں تھا. اس کی آٹو بایوگرافی آپ پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از کہ جب آپ جاتے پھر وہاں سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی اگر تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں جی ان کے اوپر اسلام متاثر ہو گیا, ان کو اسلام نے متاثر کر دیا, امپریس کر دیا. مگر کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اسمارٹ فون کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں, مگر اس کے بھی چانسز نیکسٹ ٹو زیرو ہیں. ٹھیک ہے جی, زیادہ کیا ہے, دے آر انٹرٹیننگ دیم سیلوز. امی بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ابو بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, بہن بھی یوٹیوب دیکھ رہی ہے, بھائی بھی یوٹیوب دیکھ رہا ہے, یا پھر مکسچر ہو سکتا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ ہے, کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی ٹک ٹاک پہ ہے, کوئی انسٹا پہ ہے, اور کوئی یوٹیوب پہ ہے. الٹیمیٹلی سارے اس موبائل فون پہ ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے, یہ جو جال دنیا کے اندر آ گیا, یہ کس سویلائزیشن نے ڈالا ہے؟ تو اس کا سمپل میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اور آئی مے بی رانگ, یہ میری ایک آبزرویشن ہے, اور یہ کوئی اوریجنل آبزرویشن نہیں ہے. آپ باہر نکل کے دیکھیں, میرے سے زیادہ قابل لوگ بندے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس کے گرپ میں سے ہم نکل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, تو وہ پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے, وہ میرے اور آپ پہ میسر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کے حوالے سے, اور میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ ریلیٹ کر سکیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یکدم یاد آ گیا ہے, کیونکہ بھولے تو نہیں تھے مگر یاد یہ آ گیا کہ وہ فلاں کا آپ نے قرضہ واپس کرنا. اب یہاں آپ کے پاس اختیار ہے, یو ہیو اے چوائس, یہاں پازیٹیو جا سکتے ہیں یا آپ نیگیٹیو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قرضہ ان اٹ سیلف لینا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان اٹ سیلف لینا کوئی بری بات نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں, اور لیتے ہوئے آپ کی واپس دینے کی نیت بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ان اٹ سیلف قرضہ تو لینا پڑتا ہے. بینک سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو آ جا کے کس طرح ہم آپس میں ہی کمیٹیاں ڈالتے ہیں, یا جو بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت سے پہلے ممبر شریف پہ کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا کہ کوئی ہے جس کا کچھ میں نے کوئی مثلاً ادھار واپس کرنا. تو ایک بندہ کھڑا, اس نے کہا جی 3 آپ نے میرا ادھار دینا, آئی بلیو اٹ واز 3 درہمز یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حکم فرمایا اس کو دے. تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ ادھار لیا بھی جاتا تھا اور دیا بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از غفار صاحب کہ جب آپ اس چیز کو اس طرح کرٹیکلی دیکھتے ہیں, میں آئی جسٹ لاسٹ مائی ٹریل آف تھاٹ, میں ابھی اس سے پہلے کیا بات کہہ رہا تھا, سوری میرے ذہن سے نکل گئی. ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ بیسکلی جتنی ڈیولپمنٹ یا جتنی ٹیکنالوجی نظر آتی ہے اس کے پیچھے باہر کی یورپین مطلب کہ ٹیکنالوجی. ہاں, نہیں میرے ذہن سے پوائنٹ نکل گیا ایک دم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھار کی بات کر رہا تھا کہ ادھار لینا بھی, تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے انفلوئنس دیکھنی ہوتی ہے کہاں سے آ رہی ہے. تو انفلوئنس اگر ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی طرف سے ہمارے اوپر آ رہی ہے, ہم اس چیز سے امپریس ہو رہے ہیں, تو پھر وہ اور بات ہے. اور ہم اس سے امپریس نہیں ہو رہے. آئی تھنک میری یہ آبزرویشن اینڈ آئی کین سے دیٹ کوائٹ کانفیڈنٹلی ٹو یو کہ یہ ہم ویسٹرن سویلائزیشن سے امپریس ہوئے ہیں. نیگیٹو پازیٹیو کی بات ہو رہی تھی, تو نیگیٹو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اسے کرنا کیا ہے. تو غفار صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ کو یکدم یاد آ گیا کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا تھا. ٹھیک ہے, جو ہی آپ کے اندر وسوسہ آئے گا نا, جس کو نیگیٹیوٹی بھی کہتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں, یار نہ دے پایا تو کیا ہوگا, ویر ہو جائے گا, میرے سے مانگنے شروع ہو جائے گا, میں شرمندہ. دس از سم تھنگ یو فال ان ٹو, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے, اس سے مایوسی چھا جاتی ہے. یہ نیگیٹیوٹی ہے. پازیٹیوٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو اس کے اندر اتنا وقت نہیں لگتا, جو ہی آپ کو یاد ہے میں نے دینا, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ ایسے کر لوں گا اور میں اس کو واپس کر دوں گا, اللہ مدد فرمائے گا, دیٹس اٹ, بات ختم. ٹھیک ہے, آپ اٹھتے ہیں, آپ اس میں کوشاں ہو جاتے ہیں. جس بندے کا نیگیٹو ذہن ہوتا ہے وہ ادھر ہی بیٹھا سوچتا رہتا ہے, دیٹ لیڈس ٹو اوور تھنکنگ وچ لیڈس ٹو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہمیں انڈسٹریل ریولوشن ہو, ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہو, جو بھی انفلوئنس آئی ہے باہر سے, وہ میرے اور آپ پہ ہے کہ اس کو ہم پازیٹیولی لے رہے ہیں کہ ہم نیگیٹیولی لے رہے ہیں. فار صاحب یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ پوڈ کاسٹ کے مائکس ہیں,
یہ سارا سیٹ اپ ہے, یہ کیمرے ہیں, یہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم ان میں سے تو نہیں نہ ہم ہیں جنہوں نے مثلا جو کہیں کہ جی یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ دنیا بھی اس طرح نہیں چلتی, اور دنیا کبھی بھی اس طرح نہیں چلی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو آپ نے آ کے اپنی سوسائٹی, اپنے کلچر کو ریولوشنائز کر دیا تھا. اس کا یہ نہیں تھا مطلب کہ جو آئیڈیاز حضور یعنی مونوتھیزم, توحید کی جو بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی, وہ پہلے نہیں کی گئی تھی. وہ تو جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں, رب فرما رہا ہے کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اے بندے میں اپنے انبیاء, اپنے رسول بھیج رہا ہوں جو آ کے تمہیں بتاتے ہیں, میرے پیغمبر تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تم جب اس سے ہٹ جاتے ہو میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں. اب یاد رکھو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور یہ میری آخری کتاب ہے جو ساری کتابوں کو, میرے اس سے آنے والی جو پہلے تھی قرآن سے, سب کتابوں کو سپرسیڈ کرتی ہیں. دیٹ از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لسن اینڈ فالو دس. تو جب آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں نا, تو آپ کو یہاں یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ ایکچولی اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے, ہم اس کو پازیٹیو کرتے ہیں, ہم نیگیٹو کرتے ہیں. اسی کا تو غفار صاحب حساب ہونا ہے, اسی کا تو جواب دینا ہے. اگر یہ حساب نہ ہوتا تو پھر یہ ساری چیز کا کیا فائدہ ہے. اچھا, لیکن شاہ صاحب یہ جو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اس چیز کو, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بینگ اے ہیومن, ایک انسانی سائیکی ہے, فطرت آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اس کو ہمیشہ چمکتی چیز امپریس کرتی ہے. تو گلیمر ہمیشہ سے رہا ہے کہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. شاید ہمارے یوتھ کو یا ہماری سوسائٹی کو جو متاثر کرنے میں جو زیادہ ان کو, مطلب اوبیسلی جب مجھے نظر آ رہا ہے, جب کسی بھی سوسائٹی کے ہمارے بندے کو نظر آتا ہے کہ یار یہ چیز, یہ پینٹ شرٹ پہن کے لوگ شاید ماڈرن لگتے ہیں, یا اس طرح کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ماڈرنٹی میں آتا ہے, تو اس وجہ سے بھی اس کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید ہم لوگ. جی دیکھیں, آپ بات کر رہے تھے نا, تو میں ایک چیز گوگل کرنے لگا ہوں. میں آپ کو, کیونکہ مجھے اس بندے کا نام یاد نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے یو ایس اے کا, اچھا, اور وہ ایکچولی کرسچن ہے, اور اب اف آئی کین فائنڈ ہیم, مشکل اگر وہ نہ ملے. اگر ہم میرا کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کے, اپنی ہمارے کلچر کی نا, جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, اور پاکستان بننے سے پہلے یہ سب کانٹیننٹ میں شامل تھا, یہ ایریا جو تھا ہمارا ایک اپنا مطلب کہ نیٹو کلچر ہے اس علاقے کا, اس ایریا کا. جی جی جی. انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کو, ہماری جو اسپیشلی جو نئی یوتھ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہماری 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یوتھ کے اوپر, یوتھ پہ بیس کرتی ہے. وہ یہ ساری کی ساری یوتھ جو ہے وہ اپنے, جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل کلچر ہوا کرتا تھا, جس میں کلچر کے میں مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, سب کو پتہ ہے کہ کلچر میں کیا کیا چیزیں, کون کون سی چیزیں آتی ہیں. وہ کلچر کو ہم بھول کے ہم فالو کر رہے ہیں. ڈفرینٹ اسپیکٹس میں دیکھ لیں, آپ لائف اسٹائل میں دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں, آپ کھانے پینے میں معاملات میں دیکھ لیں, جنک فوڈ جیسے چل رہا ہے. تو وہ کیا واقعی وہ گلیمر والی ایلیمنٹ ہے ان ساری چیزوں میں, یا وہ بہت زیادہ چمک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہاں سے؟ کیا ہماری یوتھ کو یا ہم لوگوں کو اپنا کلچر میں وہ گلیمر یا وہ چمک نظر نہیں آتی متاثر ہونے کے لیے؟ آپ کی انالوجی میں فالو کر رہا ہوں, مگر اس کے اندر نا ایک مسئلہ ہے. اس انالوجی میں یہ ہے کہ بیسکلی اس کا جو مثلا اگر آپ لاجکلی اس کو فالو تھرو کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہماری آپ کلچر اگر تہذیب کہہ رہے ہیں, مگر تہذیب آف واٹ, کیونکہ انڈین اس سب کانٹیننٹ کے اندر تہذیب جو ہے دیٹ سم تھنگ ایلس. اگر آپ ریلیجن کی بات کریں تو پھر ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیجن میں وہ گلیمر نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر, یا ان جو ہمارے ریلیجن کے اپوزٹ ایک کلچر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہوا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف, وہ زیادہ گلیمرس ہے. یہ پرابلم ہے. دا ورڈ گلیمرس از اے پرابلم. میں گلیمرس ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا. آئی تھنک اے بیٹر ورڈ ٹو یوز یہ ہے اس کہ کس چیز کے اندر پل زیادہ آگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اٹریکٹ کون سی چیز زیادہ کر رہی ہے, وہی نا کیا ایلیمنٹ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری ڈیزائرز. جب ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, میں وہ پتہ کیوں اس بندے کا ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ وہ مجھے بہرحال کہیں کسی اگر کامنٹ میں کسی کو پتہ لگے تو اس کا نام ضرور مینشن کریں, میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ہم شیئر کر دیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ. غفار صاحب گورا ہے, ٹھیک ہے, کرسچن ہے, یو ایس اے میں, مسٹ بی 18-19, ویری انٹیلیجنٹ.
اس نے بچپن سے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ یہ ساری پڑھی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر اس نے بیٹھا ہے اور یا آئی ڈونٹ نو یوٹیوب یا جہاں بھی بیٹھا 18 گھنٹے کے اندر اس نے قرآن پڑھا. اچھا. بیک ٹو بیک. ٹھیک ہے. اس نے ہاں انگلش ترجمے کے ساتھ. اور اس نے قرآن پاک پڑھا ہے. اور یہ 18 گھنٹے میں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اس کے اسلام کے بارے میں ویوز وہی تھے جو آج کل سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر لیگیسی میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں. انتہا پسندی کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے. ٹیررزم تو ایک رزلٹ ہے نا, جس کے اندر اسلاموفوبیا کا سارا یہ سارا ایجنڈا پش کیا جاتا ہے. اور یہ پش جب ہو رہا ہے تو اس نے کہیں تو جانا ہے, کہیں تو اس کی لینڈنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو لینڈنگ ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہمارا پورا جو ایک پرسیپشن ہے, ٹھیک ہے, وہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہی چیز ہماری پاکستان کے اندر بھی نوجوان کے اندر, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کے اندر یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. ایکچولی ڈیپ ڈاؤن ہمارے بچے اسلاموفوبک ہو گئے ہیں, مگر ناٹ ان دا سینس کہ جس طرح اسلاموفوبیا ویسٹرن ملکوں کے اندر ایکسپیرینس کیا جاتا ہے. اینی وے یہ جو لڑکا ہے, مجھے کاش وہ مل جاتا, میں اس کا نام مینشن کرنا چاہتا تھا. اینی وے آئی ایم شیور آپ ڈھونڈ لیں گے جتنے ہمارے ویورز ہیں. اس نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہی اس کے ویوز سے جو میڈیا کے اندر آتے ہیں, 18 گھنٹے کے اندر اس نے قرآن پڑھا اور اسے 3 چیزیں رکھی ہیں. اچھا, جب وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا, سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے جی, آگے جاتا گیا سورہ بقرہ. ٹھیک ہے جی. پھر آگے سارے سورہ مائدہ پہ بھی آیا ہے, پھر آگے اس طرح. تو ہر سورہ کی اس نے ایک تھیم نکال کے سامنے رکھی ہے, ساتھ ساتھ لکھتا گیا. میں نے پورے 18 گھنٹے نہیں دیکھے, میں نے بیسکلی اس کی زبانی جو ایک سمری تھی اس کو دیکھا, اور مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ایکچولی اس پہ ہوا کیا. وہ پھر خود ایڈمٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بائبل پڑھا ہے اور بائبل کے اندر بہت وائلنس ہے, اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اس سے زیادہ ہوگا, مگر میں نے جب قرآن پڑھا ہے تو قرآن کے اندر مجھے یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی ہیں. کسی نے پوچھا وہ کیا, کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرو. یہ تھیمز اس نے ہائی لائٹ کی, اس سے زیادہ بھی ہیں جو ہمارے علماء نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں, مگر میں اس کی زبانی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی اللہ سے ڈرو, تھیم نمبر 1. دوسری تھیم ڈونٹ فالو یور ڈیزائرز. تیسری تھیم بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. اسے پورے قرآن کے اندر سے یہ تین تھیمز نکالی ہیں. اسے کہا جی مجھے تو یہ 18 گھنٹے کے اندر بیک ٹو بیک ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے پڑھا ہے, اینڈ ہی از ریکارڈیڈ دا ہول تھنگ. اس نے کہا یہ 3 چیزیں سمجھ آئی ہیں. اب یہاں میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے جو ویسٹرن ملک کے اندر رہ رہا ہے, جو امریکہ جو از دا پینیکل آف ویسٹرن سویلائزیشن ایٹ دا مومنٹ, سپر پاور ہے, مثلا کئی کہتے ہیں اب نہیں رہی. ٹھیک ہے جی. یہ حال ہی میں ہوتھیوں نے وہ جو ان کا ڈرون گرایا ہے اس کی وجہ سے, اینی وے وہ ایک الگ بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ساری ویسٹرن انفلوئنس جو ہمارے بچے کو, ہمیں, مجھے اور آپ کو, ہر ایک کو, ہمارے کلچر کو متاثر کر چکی ہوئی ہیں, حاوی ہو گئی ہیں ہماری سائیکالوجی کے اوپر, وہ امریکہ سے ایمینیٹ ہو رہی ہے. وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ عیسائی ہے, اور اس نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, مگر جب اس نے قرآن پڑھا ہے سڈنلی اس کی جو پرسیپشن تھی وہ شیٹر ہوئی ہے. پرسیپشن میں سے کیا چیز نکلی ہے, پرسپیکٹیو. اور جب اس کا پرسپیکٹیو سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے, جو انسپائر قرآن سے ہوا ہے, جس کی اگر سند کو آپ فالو کریں, دس از اے ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے, تو سڈنلی اس کو کوئی اور چیز, کوئی اور ڈیزائر, کوئی اور طاقت اب اس کے اوپر وہ ٹریکشن یا پل نہیں رکھ رہی. اس کو قرآن نے اپنی طرف کھینچ لیا. اٹس ناٹ گلیمر, اٹس مور دین دیٹ. آپ کہیں جی یہ کیا ہے, اس کی ضرورت, اس کی ضرورت کو قرآن نے پورا کیا ہے. ہماری جو ضرورت آج ہے نا جی, اللہ نہ کرے ہمیں اپنے موت کے وقت پتہ لگے کہ میری ایکچولی زندگی میں ضرورت کیا تھی. اس کے بارے میں حضور نے ہمیں بہت وارن کیا ہوا ہے, ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں, مگر ہماری ضرورت یہ بن چکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ڈیزائرز کو پھر وہ لوگ کیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا, آئی فون, موبائل فون, پیسہ, ٹھیک ہے جی, انٹرٹینمنٹ, ایکسپلوئٹیشن, فزیکل گریٹیفیکیشن, یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر مجھے تو کم از کم یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری ضرورت بدل چکی ہے, ہم نے اپنے دین, جس کے ساتھ پھر ہمارا کلچر اٹیچ تھا, کیونکہ وہ ایک سیپریٹ بہت لمبی بات ہے, میں ادھر جا نہیں رہا, کہ جب مسلمان ادھر آیا تبلیغ کرنے کے لیے, تو مسلمان نے آ کے
ادھر کے کلچر کو ریپلیس نہیں کیا, ادھر کے کلچر کو ریپلینش کر دیا, اس کے اندر توحید کو انجیکٹ کر کے, اور اپنے آپ کو اس میں مرج کر ٹھیک ہے, کے ان کو جی بالکل. جو اسلام اس سب کانٹیننٹ میں ہے وہ انڈیجنس سب کانٹیننٹ کے ساتھ اٹھا ہے, اور قرآن کی اتنی پاور ہے اللہ کے فضل و کرم سے, حضور کی تعلیمات کی اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے, کہ اندھیری سے اندھیری جگہ اللہ کے نور سے روشن ہو گئی ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ایکچولی ہمیں پل کون سی چیز کرتی ہے, ہماری جو بھی آئیڈیا ہے, جو بھی چیز ہے, اس کی صنعت کیا ہوتی ہے. اور انفیکٹ ابھی ہمیں انہوں نے بتا بھی دیا ہے, گریسن براک نام ہے جو اس لڑکے کا, تو آئی تھنک اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب میں یہاں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, ہم اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے, پر اگر نہیں بھی ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک سبق نہیں سیکھ سکتے. آج کی ڈسکشن کے حوالے سے کم از کم یہ بات تو سمجھی جا سکتی ہے نا, کہ ایک بندہ ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن کی پیداوار ہے, اس ملک میں ویسٹرن ملک کے اندر رہ رہا ہے, اس کو کوئی ایسی انسیکیورٹیز نہیں ہے جو ہمارے ہر عام بچے کو ادھر فیس کرنی پڑتی ہے. مورالٹی کے حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ان کی ایجوکیشن اسی طرح کی ہے, ہر حوالے سے نا کمپیئر ٹو اس. ہمارا جو بچہ ادھر کا نکل رہا ہے آن اے مثلا جو میجورٹی بچے ہیں, ساروں کے لیے میں ایم شیور دیر آر ایکسیپشنس, تو انسیکیورٹیز کے حوالے سے, انفیریورٹی کمپلیکس کے حوالے سے ان کو ان چیزوں کا ان کے اور مسئلے ہیں. امریکہ کے اندر نوجوان یوتھ کے اور مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ان کے مسئلے نہیں ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کہ یہ بندہ اپنی جو بھی معاملات تھے, اس کی پوری ایک ٹریجیکٹوری ہے لائف کی, جس طرح یہ آ رہا ہے. سڈنلی یہ بیٹھ کے اس نے 18 گھنٹے میڈیا پاپولیرٹی کے لیے کیا ہے, ذاتی فیم کے لیے کیا, اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سبق حاصل ہوا ہے, اس چیز کو اگر ہم سمجھ کے ہم کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں تو ہم صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ گورا ہے, کیونکہ ہم نے, یا انگریز ہے یا وہ مسلمان نہیں, کیونکہ ہم نے ان کی ہر چیز کو اپنا لیا ہوا ہے, ان کے کپڑوں سے لے کے ان کے بولنے کے طریقے تک, ان کی طرح دکھنے تک. کتنے بندے ہیں جو آج کل آپ کو سنت نبوی چہرے پہ رکھی ہو, ٹھیک ہے, آج جس نے سر پہ ٹوپی پہن لی ہے یا جس نے پاکستانی لباس پہن لی, اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگین ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, مگر یہ چیزیں ہمیں متاثر کر چکی ہوئی ہیں. ہم نے اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنے ریلیجن کو, اس کی ویلیوز کو, اس کی پرائیورٹیز کو کسی اور تہذیب, کسی اور کلچر سے ریپلیس کر دیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارا ریلیجن, ہماری تہذیب, ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہی. کیونکہ ہمارا بجلی کا جو بل ہے وہ ہم قرآن پاک پڑھ کے ادا نہیں کر پا رہے. آپ کا بجلی کا بل آئے اور آپ سامنے بیٹھ کے صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ کا بجلی کا بل ادا ہوگا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ باہر نکلیں گے, آپ کام کریں گے, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اے ریفلیکشن آف دا قرآن. اس سے قرآن پاک کی کوئی بات نہیں آتی. اس سے بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یا ایون بیٹر آپ کو عربی سمجھ آ رہی ہے, تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میرے نبی کی پیروی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے 3 دن فاقے بھی آپ فرماتے تھے, مگر اس کے باوجود وین یو نیڈیڈ منی آپ جا کے پیسے کما لیتے تھے, کام بھی کیا ہے, تجارت بھی کی ہے. تو آپ نے بجلی کا بل پے کرنا ہے, آپ باہر جا کے کام کر کے, محنت مزدوری کر کے کر سکتے ہیں. اب یہاں فرق کیا آ جاتا ہے؟ فرق یہ آ جاتا ہے کہ وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہم قرآن کی طرف دیکھنا چھوڑ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ویسٹرن میتھڈالوجیز, ٹیکنیکس, لائف سٹائل, کلچر کی طرف دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اٹس فیئر ٹو سے کہ ہم نے اپنی مذہب کو, اپنے کلچر کو, اپنی ویلیوز کو ریپلیس کر دیا ہوا ہے, پش ڈال دیا ہوا ہے, بالکل کر دیا ہوا ہے. لیکن شاہ صاحب جیسے وہی بات ہے نا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے یا پیسے کی ضرورت ہے, تو میں باہر نکلوں گا, کام کروں گا. تو کام کرنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم فورن کلچر کو فالو کریں, ان کی طرح بولیں, ان کی طرح پہنیں, ان کی طرح چلیں, یا ان کی طرح کام کریں. تو کام تو ہم نے اسی سوسائٹی میں کرنا ہے, دیکھیں اسی سوسائٹی میں ہم نے کمانا ہے. میری ایک سن لیں, فورن جو ہے نا, یہ بڑا ایک ریلیٹیو اور سبجیکٹیو لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پرسیپشن سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے پرسیپشن کے مطابق بات کر رہے ہیں, جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے.
مجھے جس طرح آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے میں اس طرح اس کا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. پرسیپشن کے اندر ہم رہ جاتے ہیں. کامیاب ترین کون لوگ ہیں؟ جن میں سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, جو ہر لیول کے اوپر سکسیس کی ایپٹمی ہے, ٹھیک ہے. صرف پیسے یا دنیاوی کے حوالے سے یہ تو بہت نیچے لیولز رہ جاتے ہیں. ہمیں تو وہ بندہ, وہ ماڈل, وہ اگزامپل چاہیے نا جو نہ صرف اس جہان میں سکسیزفل ہے بلکہ اگلے جہان میں بھی سکسیزفل ہے. ہمیں تو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں نہیں دیکھنے کی ضرورت اپنے سیاستدانوں کو, ایم پی اے کو, ایم این اے کو, ٹھیک ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, تو وہ ہر حوالے سے, ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی پرسیپشن کے مطابق بات کرتے تھے یا پرسپیکٹیو سے بات کرتے تھے؟ اب آپ میرے سے پوچھیں, ٹھیک ہے جی, یہ پرسیپشن پرسپیکٹیو کا کیا فرق ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر میں اس سے پہلے یہ فوراً میں نے کیوں کہا سبجیکٹیو ریلیٹیو چیز ہے, کیونکہ ڈپینڈنگ آن ہو یو آر, ٹھیک ہے, جو آپ ہیں, آپ کے علاوہ جو آپ کو چیز نظر آئے گی وہ آپ کو فوراً لگے گی. آپ کا آپ کی اگر پیدائش باہر کے ملک میں ہے, آپ پلے بڑے ادھر ہیں, تو آپ کے لیے پاکستان فوراً ہے, اولدو آپ کے آباء و اجداد ادھر سے ہیں مگر آپ ہیں ادھر سے, ٹھیک ہے. تو فوراً کو اس طرح نہیں ڈیفائن کرتے. فوراً کو ہم کیوں نہ ایسے ڈیفائن کریں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی بلیف کے اندر بیسڈ نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں, یا آپ ایسے کہہ لیں وہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ میرے لیے فوراً ہے. وہ تو بالکل ہی, مطلب یہ تو اسپریچولی, ہاں, وہ ویلیوز ہو, وہ میتھڈالوجی ہو, وہ ٹیکنیک ہو, جو بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے, جو قرآن اور حدیث سے کانفلکٹ کر رہے ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹک ماڈل کے علاوہ ہے, جو اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش, حضور کے ماڈل کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ میرے لیے فوراً ہے. وہ چاہے کالا ہے, وہ چاہے گورا ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے بعد جو آخری تھا نا خطبہ, اس وقت آپ نے کیا فرمایا, کسی عربی کو اجمی پر, کسی کالے کو گورے پر ترجیح حاصل نہیں ہے. تو آپ نے, تو آپ وہ والا لیول لیں نا, اس والے لیول پہ جب آپ آتے ہیں نا, تو فوراً تو ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور نبی سے دور ہے, پرسپیکٹیو سے باہر جو ایگزیکٹلی پرسپیکٹیو. اب پرسیپشن کیا ہے, اب میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. پرسیپشن یہ ہے جو میرے ورلڈ ویو یا جو میری سمجھ میں ہے. پرسپیکٹیو کیا ہے, پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ کے اندر سے نکل کے اگلے بندے کی جگہ پہ جا کے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے آپ سے نکل کے اپنے علاوہ کسی کی جگہ پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے یا وہ کیا سوچ رہا ہے, تو سڈنلی آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا فارمولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ پرسیپشن سے لمیٹڈ نہیں ہوں گے, آپ پرسپیکٹیو پہ آ جائیں گے. جب آپ پرسپیکٹیو پہ آ جائیں گے سڈنلی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ ایک چھوٹے سے تالاب سے نکل کے سمندر میں چلے جائیں گے. اٹ از ان لمیٹیڈ. آپ کا ذہن اس طرح کھل جائے گا. ایلون مسک کا ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں. اس نے جب یہ ٹویٹر جو اب ایکس ہے اس کو خریدا نا, تو ان کے نا 3 سرورز تھے, ٹویٹر کے, ہاں ٹویٹر کے 3 سرورز تھے, مجھے ایگزیکٹلی اب جگہ یاد نہیں, اینی وے 3 سرورز سے کینیڈا, سینٹا, آئی تھنک سینٹا, ایسے کوئی نام مجھے یاد نہیں ہے. اینی وے دا پوائنٹ از 3 سرورز تھے ان کے نا, آئی تھنک وہ کیلیفورنیا, ہاں اسی سائڈ پہ, سارے ہیڈ آفیسز ان کے وہیں پہ ہیں, ہاں ان کے 3, اینی وے دا پوائنٹ از 3 سرورز تھے جی. ان کی بورڈ میٹنگ ہوئی, ایلون مسک کو بھی ہفتہ 2 ہوئے تھے ٹویٹر کو خریدے ہوئے بیٹھا. اس نے کہا کہ یہ جو ایک سرور ہے اس کی ضرورت نہیں, اس کو بند کر دیں. انجینئرز بیٹھوں گے, نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا, 6 مہینے لگیں گے. اس نے کہا نہیں 6 مہینے نہیں, 6 ہفتوں میں. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذرا تنگ ہونے شروع ہو گیا. آخر میں اس نے کہا کہ 6 ہفتے نہیں بلکہ 6 دنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا سر امپاسبل. اس نے کہا تھوڑا سارے دی چھٹی, ٹھیک ہے. اس نے سب کو نکال دیا. اب یہ بات 23 دسمبر کو تھی, ٹھیک ہے, اور کرسمس ایو تھی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ اپنے 2 کزنز جو اس کے انجینئرس بھی تھے, تو وہ جا رہا تھا, تو بات شروع ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ایلون کو کہا, اس نے کہا ایلون اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم سروس خود کیوں نہ ریموو کر دیں. اس نے ادھر ہی کہتے ہیں جی پرائیویٹ جیٹ واپس موڑا, وہ گیا, وہاں پہنچا, دروازہ کرسمس ایو ہے, کوئی بندہ کوئی انجینئر ادھر ہے نہیں ہے, آدھے سے زیادہ ویسے اس نے فارغ کر دیے. گارڈز کے حیران ہو گئے کہ یہ کہاں آ گیا. اس نے کہا یہ دروازہ کھولو. اندر گئے تو جہاں سرورز پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر نا ٹائلیں لگی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو ہم نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا کوئی انجینئر نہیں, پہلے انجینئر آئے گا,
وہ اس کی وہ کیا نام ہے ہٹائے گا ٹائلیں, پھر نیچے سے ہم کریں. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا کسی کے پاس پاکٹ نائف ہے, پاکٹ نائف اس نے, یہ ٹرو اسٹوری ہے, اچھا پاکٹ نائف اس نے لیا, اس نے ٹائلیں خود اکھیڑیں, اکھیڑ کے وہ خود نیچے گھس گیا, نیچے جا کے اس نے تار کاٹی, دوسرے جو 2 کزنس انہوں نے لگ کے سروس ڈسکنیکٹ کیے, رکھے گاڑی میں, ٹھیک ہے, بڑی سی وین انہوں نے لی ہوئی تھی, اس کے اندر رکھے, وہ لے گئے. ٹویٹر کا سرور انہوں نے اس طرح ڈسکنیکٹ کر دیا. کہتے ہیں جی پہلے 2-3 ہفتے کے اندر ان کی 20% ڈکلائن ہوئی, یعنی ایڈجسٹمنٹ میں اس طرح کا ان کو امپیکٹ ہوا, مگر اس کے بعد ایوری تھنگ اسٹیبلائزڈ, اور آج آپ کے سامنے ایکس جہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ رہے, اٹس ڈوئنگ مچ بیٹر. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ ہی میڈ, جب بندوں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنا رسک کیوں لیا, اس نے کہا جی رسک کے بغیر پروگریس نہیں ہو سکتی, اور اس کے اندر اس نے اندھا رسک نہیں لیا, ہی ٹوک اے کیلکولیٹڈ رسک. ٹھیک ہے, اینڈ دا پوائنٹ از کہ اس نے خود اٹھ کے جو کرنا تھا کر دیا, ہی کٹ تھرو ایوری تھنگ. اگر ہم بھی اس مثال کو, اگر آپ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ ولی اللہ ہے, میں آپ کو مثال اس کی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس بندے کو سارے بندے ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز آف ہز منی اینڈ ہز سکسیس. جتنے آپ کے یوتھ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سامنے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹیز میں آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, آپ جو ہی مذہبی بات کریں گے نا اس پہ چوف ہو جاتے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, بالکل کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے. ایسے ہی. مگر دا سیکنڈ آپ ان کے ساتھ اس طرح کی زبان میں بات کریں جس سے وہ متاثر ہیں, ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی بات کو سنیں گے, سمجھیں گے, اور ریلیٹ کر سکیں. اس کے اندر ان کی غلطی نہیں ہے, ان کو ہم پنش نہیں کر سکتے. دس از دا ورلڈ وی لیو ان. جو بندے عمر میں ان سے آگے ہیں, جو بندے علم میں ان سے آگے ہیں, جن بندوں پر ان بچوں کی ذمہ داری ہے, دے شوڈ بی سوئچڈ آن. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے, ہم نے ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی کس طرح تلقین کرنی ہے. اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت بڑا ایک مشہور اسکول ہے جی, ٹھیک ہے, میرے سرکل میں ایک, پاکستان میں, جی ادھر ہی ہے, میرے سرکل میں ایک ہیں میرے دوست, ان کا بچہ وہاں پڑھتا. وہ گھر آیا, اس نے آ کے کہا کہ جی ڈیڈی آپ نے وہ نیٹ فلکس پہ نیا پروگرام آیا وہ دیکھا ہے. اس نے پوچھا کون سا, میں نام نہیں لیتا, بہرحال وہ کوئی اتنا اچھا پروگرام نہیں ہے. تو اس نے کہا بیٹا تم نے یہ کہاں سے سنا ہے, بچہ بھی 11 سال کا ہے. اس نے کہا تم نے یہ کہاں سے, یہ تو 18+ پروگرام ہے, تم نے کہاں سے اس کے بارے میں سن لیے. اس نے کہا وہ ٹیچر بات کر رہی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ کلاس میں بات کر رہی تھی کہ جی یہ بڑا زبردست پروگرام ہے, یہ وہ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. جب ہماری اس طرح کا ایک ٹرینڈ چل چکا ہوا, جو اتنا انگرین ہو گیا کہ ہمیں پڑھانے والے, سکھانے والے, ٹھیک ہے, اتنے متاثر ہو گئے ہیں ود آل دا تھنگس, ٹھیک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروفیٹک آپ کے ماڈل کے علاوہ ہیں. اس کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہے جو مذہب کو ریئیکٹ کر چکا ہوا, ان کو ٹریٹ کرنے کا اور طریقہ ہے. مگر زیادہ تر جو بندے ہیں نا, ان کی ضرورت اب مذہب سے پوری نہیں ہو رہی. اس کی وجہ مذہب میں کمی نہیں ہے, مذہب کے جو امبیسڈرز ہیں جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی اتنی چیزوں میں کمی ہے جس کی وجہ سے جتنی, اور یہ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, مگر جنرلی ایک ویو اس طرح کی چل چکی ہوئی ہے کہ وہ جو جھکاؤ ہے وہ دوسری طرف ہی ہے, اور جس طرف وہ ہے وہ مغربی کلچر کی طرف ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف ہے, جس کو میں برا نہیں کہتا انیٹلی. میں ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف نہیں, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اچھی چیز ہے. کلچر جو ہے نا, کلچر ہر سوسائٹی کا, کسی بھی ایریا کا, کسی ملک کا, کسی بھی ریجن کا, وہ میرا خیال ہے وہ اس کے اپنے نیٹیوز کے لیے ایک بہت رچ ویلیوز رکھتا ہے. جیسے ہمارا اپنا کلچر ہے, جیسے ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا اسلام کا کلچر بھی اٹیچ ہے, ہمارے اس ریجن کا کلچر بھی ہے. جیسے آپ بات کریں فورن کی بھی بات کریں, ان کا اپنا ایک کلچر ہے اور رچ کلچر ہے. لیکن اس کلچر میں سے صرف دکھاوے کی چیزیں اڈاپٹ کر لینا, اور اب دیکھا جائے تو ہم بہت سی چیزوں میں مثالیں ایسے بھی دیتے ہیں, جیسے آپ نے ایلان مسک کی مثال دی, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ان کی ایمانداری سے ریلیٹڈ. وہ جو بھی کام کریں گے وہ ٹائم کے پنکچویلٹی آپ ان کی دیکھ لیں, ایمانداری دیکھ لیں. کسی بھی سسٹم میں جب وہ کام کرتے ہیں, لوگ پریفر کرتے ہیں کہ مطلب کس طرح کے معاملات میں, پنکچویلٹی میں, ایمانداری میں,
ان کو پریفر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پراپر ٹائم دیتے ہیں ہمارے علاوہ. لیکن ہم صرف فالو کریں گے تو ان کے صرف بظاہر نظر آنے والی چیزیں جو ان کا مطلب کہ فزیکل اپیرنس ہے یا ان کا لائف اسٹائل ہے یا اس طرح کا گلیمر جو انٹرٹینمنٹ ہے. یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری ضرورت جو ہے نا, جو چیزیں ہمیں اب اسپائر کرتی ہیں وہ کلچر پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے ریپلیس کیا ہوا ہے اپنے کلچر کو اس کلچر کے ساتھ, مطلب صرف اور ادروائز کوئی سینس نہیں نا میک کرتی. بظاہر صرف ویژول سیٹسفیکشن کے لیے ہم بات کریں نا, ویژول کافی حد تک ہے, کیونکہ کتنے کر پاکستانی ہیں جو یو کے میں جا کے رہے ہیں, کتنے کر پاکستانی ہیں جو امریکہ میں جا کے رہے ہیں, مگر آج آپ ادھر ایمبیسی تو ہے, ایمبیسی کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں, ایمبیسی کے سامنے وہ کہیں گے جی سب کو فری ویزا ہے, تو مجھے بتائیں کتنے کر پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہنا پسند کریں گے؟ سارے کے 10% بھی نہیں ہوں گے. یہ آپ بہت مہربان ہو رہے ہیں پاکستانیوں پہ. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں ادھر رہے گا, 1% بھی پاکستان میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں ضرورت پوری نہیں ہوتی. جہاں بجلی اتنی مہنگی ہے اور اس کے بعد جس بندے نے سوچا لیں جی کسی طریقے ادھار شدار اٹھا کے سولر لگوا دیتے ہیں, ابھی سولر لگا نہیں ہے, یا خبریں پھر اس پہ ٹیکس لگنے شروع, 50 روپے بڑھاتے ہیں اور 5 روپے ڈیزل کم کرتے ہیں, پھر 5 روپے اور کام کرتے ہیں, پھر 50 روپے بڑھا دیتے ہیں. بندے پاگل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شاہ صاحب بندوں کی سسٹم ہے نا, یہ تو سسٹم نہیں, مگر سسٹم کس کا ہے؟ ہم نہیں, یہ ہماری میری اور آپ پہ ہے نا, وہ پارٹ آف دا سسٹم. لیکن ہم بات کریں کلچر متاثر ہونا, کہ کلچر کا اس میں کیا, ہم کیوں سسٹم سے تنگ آ کے ہم ان کے کلچر کو. میں ایک اور طریقے سے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں. ہماری جو ضرورت ہے وہ مادی ہے, مٹیریل ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور جتنی ہماری مٹیریل ضرورتیں ہیں اس کے اندر ساری فزیکل گریٹیفیکیشن سے لے کے یہ ایئر کنڈیشننگ, یہ ساری چیزیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, ان کو ایجاد کرنا, ان کو پیکج کر کے ہمارے گھروں تک پہنچانا, یہ سارے کام ویسٹرن سویلائزیشن کر رہی ہے. بس بات ختم. تو ہم کیوں نہیں ان کی باقی چیزوں کو بھی اپنا لیں گے؟ میں امپریس ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی بندے سے جو میرے سے زیادہ محنت کرتا ہے, ارسپیکٹو آف دیئر فیتھ, میرے سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, ارسپیکٹو آف دیئر فیتھ. ٹھیک ہے, میں امپریس ہو سکتا ہوں, مگر میں عزت نہیں اس طرح کرتا. یعنی میرے رول ماڈل کی لسٹ کے اوپر وہ بندہ نہیں آتا جب تک وہ اللہ اور نبی کو نہ مانے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں اس کے اندر ہوں. تو یہ سوچ ہمارے ساری سوسائٹی کے اندر کیسے آئے گی؟ جب آپ کی ضرورت یہ بنے گی. آپ کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ضرورت ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سوچ آپ کی ہو جائے گی. آپ اس ٹرمینلی ال کینسر والے پیشنٹ سے جا کے پوچھیں نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائے گا. ایک ٹائم تک تو آنکھیں بند کر کے رکھی جا سکتے ہیں کبوتر کی طرح, لیکن الٹیمیٹلی تو جانا تو سب نے ادھر ہی ہے. ہاں نہیں, مگر اس کی ریئلائزیشن کس کو ہے؟ آپ کی والی بات اینڈ پہ آتی ہے, ریئلائزیشن کس کو ہے؟ بہت کم لوگوں کو. ان سوسائٹیز میں تو بالکل نہیں ہے جہاں موت نظر نہیں آتی. آپ نے وہ ریئلائزیشن دیکھنی ہے نا. لیں جی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ پوڈ کاسٹ کے شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے آج اس موضوع پہ بات کرنی ہے, تو وہ کوئی بات نہیں باننی تھی, وہ بات آ گئی ہے. آپ نے وہ ریئلائزیشن دیکھنی ہے نا, تو آپ چلیں غزہ کے اندر چلیں, رافع کے اندر چلیں, جن کے کیمپوں کے اندر انہوں نے آگ لگائی ہے ان سے جا کے پوچھیں, جن کے پاس مٹیریل کوئی چیز نہیں رہی, اپنی ضرورت, ان کی ضرورت اس وقت کیا ہے, ان کو اب اپنے فلسطین کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہے, ان کی ضرورت صرف اللہ اور نبی ہیں, اس لیے ان کا ایمان سٹرانگ ہے. ادھر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ شیشوں کے گھروں میں رہنے والے کی ناٹ افورڈ, شیشوں کے گھروں میں رہنے والے پتھر نہیں پھینکا کرتے. ہم شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ ہم نے جو اپنا بنایا, اور اس کی وجہ, اور کسی ایک کی بات, ٹھیک ہے, کسی یہ جو براک ہے, جس کی گریسن براک جس کی میں نے بات کی ہے, یہ میں بھی مسلمان نہ ہو, اللہ کرے ہو جائے, میں بھی مسلمان نہ ہو, مگر آج کے ہمارے نوجوان کے سامنے بیٹھ کے, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, جس نے بچپن میں جس کے کان میں اذان کی گئی ہے, ہر جمعرات کو ختم شریف پہ بھی گیا ہے, مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی گیا ہے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, کوئی اس کے پاس ایکسکیوز نہیں کہ اس تک اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا. اس کے باوجود اس کو گریسن براک سے اپنے اس دین کے بارے جس میں وہ پیدا ہوا ہے بہت کم پتہ ہے. انفیکٹ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بات. اس نے نہیں, میں کہتا ہوں 18 گھنٹے تو بہت سٹیپ ایک سٹینڈرڈ ہے نا, اس نے 18 سالوں میں
قرآن پاک کی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری ایک سورت ترجمے کے ساتھ پڑھی نہیں ہے, نہیں پڑھی ہوتا. اس بندے نے 18 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا. اللہ کرے مسلمان ہو, ٹھیک ہے, مگر کم از کم سنیں تو صحیح کہ جس بندے کی سویلائزیشن, جس بندے کی ویلیوز کو آپ نے اپنا کے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا, بیچ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھے نا اس کے اوپر قرآن نے کیسا اثر کیا. تو اگر اس کے اوپر کر رہا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے میرے پہ کیوں نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا. اور اگر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو پھر میک اپ یور مائنڈ, اپنی ڈیسیجن کر لیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹھیک ہے دس از اے لائف آئی چوز, میں نے ایسے ہی رہنا. وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول بیٹھا, ٹھیک ہے, وہ کیوں در بدر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک سائڈ بھی نہیں رکھتا. ایک سائڈ رکھیں, میک اپ یور مائنڈ, چوز ون سائڈ. اور میں آپ کو یہی کہوں گا اس پلیٹ فارم کے توسط سے, چوز اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. وہ آپ کو اس جہان میں بھی کامیابی ملے گی, اگلے جہان میں بھی ملے گی. میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, ڈزنٹ میٹر, میری نیکیوں میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے, میرے اعمال ہیں جن کو جج میرا اللہ کرے گا, مگر کم از کم میری بات سے آپ کے اندر کوئی انکویزیٹیونیس تو آنی چاہیے, کوئی کیوریوسٹی تو پیدا ہونی چاہیے. جائیں پتہ کریں. میں کہتا ہوں جون سا بھی عالم دین ہمیں سمجھ آتا ہے, ایز لانگ ایز قرآن پڑھ کے بتا رہا ہو, کسی کو بھی فالو کر. اچھا شاہ صاحب, لیکن اس میں میرے خیال ہے تھوڑا مزید آسانی پیدا کریں یوتھ کے لیے جی, کہ عالم دین کی آپ بات کر رہے ہیں. اس وقت اتنی سوسائٹی میں, ہمارے پورے کلچر میں, پورے پاکستان یا پورے ریجن میں اسلام سے ریلیٹڈ اتنی بائیفیکیشن ہوئی ہے. کیسے لوگ ٹرسٹ کریں کسی عالم کے اوپر, یہ کیونکہ اور سوشل کسی پہ نہ ٹرسٹ کریں. فار صاحب میں آپ کی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں, کسی پہ نہ ٹرسٹ کریں, ٹھیک ہے, کسی پہ بھی نہ ٹرسٹ کریں, آپ صرف اللہ پہ ٹرسٹ کریں, دیٹس اٹ. کیا کریں, قرآن مجید کو کیسے, آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ول گائیڈ یو. جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے اندر صراط الذین انعمت علیہم, تو مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگیں. تو جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا آپ اس سے مانگتے ہیں جس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, یا اس سے مانگتے ہیں جس پہ آپ کو اعتماد ہے؟ تو اگر آپ کو اللہ پہ اعتماد ہے تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی وسیلہ بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے فرما دیا تمہیں ایگزامپل ماڈل چاہیے, فالو کرنے کے لیے کچھ چاہیے, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان کو فالو کرو. پھر یہاں آ کے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہم تو حضور کے زمانے سے نہیں ہیں, ہم کیسے ان کو فالو کریں. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا, وہ 1400 سال پہلے کا تھا, اب ماڈرن زمانہ ہے, اب وہ باتیں نہیں رہی. تو پھر وہ والی ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی روشنی کے اندر وہ ساری پیشن گوئی ہیں جو پروفیسیز حضور نے فرمائی ہیں, وہ آج سامنے آ رہی ہیں. وہ دیکھنے میں اس کو اتنے ویوز ہوں گے, اتنے لائکس ہوں گے, دجال آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ پھر کیوں دیکھتے ہیں اس سائڈ پہ, کیوں آپ کو انٹرسٹ, اس کو فالو کرتے ہیں ون بائی ون, ایک ایک. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انٹرٹیننگ ہے, ہاں اسٹوری ہے نا, دیٹس اٹ, مزہ آتا. تو میں یہ کہوں گا مزہ لینا کم کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی ضرورت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا میری اور آپ کی ضرورت ہے. مطلب کہ قرآن مجید پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور کسی استاد سے پڑھیں. میں بات یہ کر رہا ہوں نا کہ بندے کہتے ہیں کہ جی ہم تو حضور کے زمانے سے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور کی اگزامپل فالو کرنے کو کہا, ہم حضور کے زمانے سے نہیں ہیں. بالکل نہیں ہیں, اور شاید اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے زمانے میں ہونے کے ہم قابل نہیں تھے. بے شک, ٹھیک ہے. آپ تھیو سینٹرک ہو نا, ایگو سینٹرک کیوں ہے؟ آج بات یہ ہوتی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, میں میرے سینٹر کے اندر میری انا ہے, میرے ایگو ہے, ٹھیک ہے. اور ایگو وٹ ڈز دیٹ اسٹینڈ فور؟ ایگو کا مطلب کیا ہے؟ ایگو کے اندر 3 ہی سلیبلز ہیں, ای جی او. وٹ ڈز ایگو اسٹینڈ فور؟ ایگو اسٹینڈس فور ای فار ایجنگ, جی فار گاڈ, او فار آؤٹ. ایگو کا مطلب یہ ایجنگ گاڈ آؤٹ. تو جب آپ گاڈ کو ایج آؤٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں سے, تو آپ کے سینٹر میں کون ہے؟ میں, ایگو ہے میرا. تو اگر آپ ایگو کو سائڈ پہ کرتے ہیں پھر تو آپ کے سینٹر کے اندر اگر اللہ کی ذات ہے, خدا مرکزیت ہے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی انسپریشن اور آپ کے سارے معاملات اس طرح ہوں گے. آپ اپنی ضروریات کو ان کے مطابق ٹیلر کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. بات یہ ہے کہ اگر میں اٹھا کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے شروع ہو جاؤں, ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں آتا کہ میں پڑھ نہیں سکتا, اس کے لیے بیسک کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاس ہوں, آپ پڑھ سکتے ہیں. پرابلم ادھر آ کے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اس
مسئلے میں پھنس جاتے ہیں کہ جی میں اس کا جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں کیا میری سمجھ میں صحیح آ رہا ہے کہ نہیں. کنفیوژن تھوڑی ڈیولپ ہوتی ہے نا. مثلاً ایک آیت ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی مار دو سارے کافروں کو, ٹھیک ہے, تو میری تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے, ایک تو میں عربی بھی نہیں ہوں اور میں نے ترجمہ پڑھا, ترجمہ جی یہی ہے, میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے. تو جب جا کے میں مارتا ہوں سڈنلی خود مرتے ہوئے مجھے پتہ لگتا ہے نہیں ایکچولی اس ترجمے کی جو تفسیر ہے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ تو بات کچھ اور تھی, تو کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, استاد چاہیے, استاد چاہیے ہوتا. میرے اوپر تو کرائسس آ جائے گا اس وقت, وہ ساری زندگی بیڑا غرق ہو گیا, میں نے یہ کیا غلط کر دیا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از 1450 سال گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. تو ایک اس بات کو تو ڈسکاؤنٹ کر دینا کہ اس کتاب کو پڑھ کے, ٹھیک ہے, یا اس کتاب کی وجہ سے ہمیں نقصان پرووائڈنگ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق دل سنسیئر اخلاص کے ساتھ ہم اس چیز کو کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ سے اور ابھی تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ روٹ کھولا ہوا ہے. نئی وحی نازل نہیں ہونی, ریولیشن دوبارہ نہیں آنی, نئی کتاب نہیں آنی, نئے پیغمبر نہیں آنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے, ٹھیک ہے. سو ہم واپس اس طرف جائیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. الحمدللہ ہماری ٹریڈیشن کے اندر دیر آر اسکالرز, ٹھیک ہے, جو پچھلے 1450 سال جنہوں نے پھر اصول حدیث ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے, جو محدثین بھی ہوئے ہیں, فقہا بھی ہوئے ہیں, جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں, میں حضور کی حدیث کو, ساری سائنسز. آپ کو پتہ ہے مورفالوجی اور سنٹیکس, یہ صرف اور نحو یعنی عربک گرامر کہاں سے شروع ہوئی تھی, اس کی وجہ کیا تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ اس کے فاؤنڈر ہیں, اس سائنس کے فاؤنڈر ہیں. شروع کیوں ہوئی تھی, کیونکہ اس گرامیٹیکل رولز کے تھرو قرآن کو ڈسائفر کرنا. تو ضرورت کیا تھی, اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. تو کیا بندے نے اپنے انٹلیکٹ سے جو اللہ نے دیا ڈیولپ کی, سائنس ڈیولپ کر لی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے. سو اگین ہمیں اپنی ضرورتوں کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی ضرورتوں کو چینج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہماری ضرورت اگر اگلے جہان کی زندگی ہے تو اس کے اندر یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ ساری چیزیں ہمارے اگلے جہان میں کام نہیں آئے گی. ان کے ساتھ اس جہان میں ہم نے کیا کیا, یس وہ میٹر کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وی ہیو ٹو اکارڈنگلی چوز آور رول ماڈلس. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے, سند کے ساتھ ابھی بھی علماء حق موجود ہے. ہمیں اسکالرز, اس لیے میں کہتا ہوں آپ اپنی تحقیق کریں, اجتہاد کریں, جس کی بات جیسے سمجھ آتی ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی بات سنیں, مگر صدق کے دل کے ساتھ, وداؤٹ اے ویسٹڈ انٹرسٹ, ٹھیک ہے. آرگیومنٹ کیے بغیر یا کسی کو نیچے دکھائے بغیر, یہ ہوتی ہے نا ڈیزائر. کچھ بندے علم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس بندے کو جواب دینا. یہ چیزیں چھوڑیں, اپنی عاقبت بنانے کے لیے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عزیز تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, جناب. بڑا زبردست ٹاک تھی, اور آج کا پوڈ کاسٹ کچھ تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے. جی جی. تو لیکن بہت انفارمیٹیو تھا آپ کی طرف سے, اور بہت سے مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے بہت سے مسئلے اور مسائل جو ہیں نا وہ حل ہوئے ہوں گے جو ان کے دماغوں میں تھے. تو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو علم میں, زندگی میں برکتیں عطا. آمین, آپ کے بھی جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جناب. السلام علیکم.